بسم اللہ حیدری سلامت و آباد و شاد. ان بندوں کے نام تاریخ سے پتہ کرنے کی کوشش کر. صاحب دلیلیں بہت سی سنی تھی, آج آپ نے مصور دلیل. بسم اللہ. جناب سید آپ کو شدی جن کی سفارش دنیا میں نبی کے دربار میں کام نہیں آئی, ان کی سفارش آخرت میں اللہ کے دربار میں. چلو فکرہ پھر بدل دیتا ہوں. یہ الفاظ ذرہ نوازی اسی کو کہتے ہیں, ورنہ جیسے علماء کو انہوں نے سماعت فرمائے, مجھ جیسے طالب علم کے لیے ان کا فکرہ سند کی حیثیت رکھتا ہے. جن کی سفارش رحمت للعالمین کے دربار میں کام نہیں آئی, وہ جبار اور قہار کی بارگاہ میں کس طرح سفارش کرے. وہ تو عالمین کی رحمت تھا. گھبرائی ہوئی عیسائیت کی گردن جھکی, عیسائیت پریشان ہوئی کہ کیا اپنی مراد کو پائے بغیر یہاں سے چلے جائیں گے. اب میری طرف دیکھنا جو رات کے اس وقت عبادت عظمیٰ کرنے کے لیے آیا ہے. عیسائیوں کو پریشان ہوتا دیکھ کر رسول کی مسجد میں امامت کے پریس رپورٹر نے اپنی نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. اب جو کمر سیدھی ہوئی تو داڑھی میں بطول کی چوکھٹ کی گرد نظر آئی, اور سینے پہ منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز نظر آیا. مسکرا کے سلمان عیسائیوں کا بازو پکڑ کے کہتے ادھر آؤ, میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں جو رسالت کے مزاج سے آشنا ہے. جسے پیغمبر کا مزاج پتا ہے اس کے دروازے پہ لے جاؤ. علی کے دروازے پہ عیسائی پہنچے. امیر نے فرمایا لے جاؤں گا لیکن شرط ہے سونا اتارو. مرد پہ سونا حرام ہے. آپ سوئیں, یہ دوسرے سونے کی بات ہو رہی ہے. ایک میرے بھائی نے آنکھیں کھول لی. مرد پہ سونا حرام ہے. علی نے فرمایا ریشمی لباس اتارو. سونا اور ریشم خدا نے عورت کے لیے خلق کیا. ایک فکرہ کہتا ہوں سامعین گرامی, تھے عیسائی, بے غیرت نہیں تھے. علی کے کہنے پہ سونا اتار دیا. چاہے کسی کا نقصان ہو یا چاہے کوئی ناراض, جس نے علی کا مذہب قبول نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ نعرے کسی پارٹی کے ساتھ, ووٹ کسی پارٹی کو. ایسا بندہ بارے میں نہیں ہوتا. جو چیز خدا نے تیرے لیے جائز نہیں قرار دی اس میں تیرا فائدہ ہے. عیسائیوں نے علی کی بات کو تسلیم کیا, مراد پا گئے. مراد تھی پیغمبر سے ملاقات. قرآن کی قسم, تیسرے دن جب حیدر کرار عیسائیوں کو ساتھ لے کر گیا, ابو طالب کے شریف بیٹے کا پہلا قدم مسجد میں آیا جہاں عالمین کی رحمت نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. سامنے بٹھایا, کیسے آئے ہو؟ وہ کہا جی عیسیٰ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا بطول زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ تصدیق نہ بھی کریں, بات سچی ہے. حضور نے فرمایا بطول زیادہ ہے, نطفے سے پیدا نہیں ہوا, صاحب کلمہ ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے, مردوں کو زندہ کرتا تھا, ماترزار اندھوں کو ٹھیک کرتا تھا, کوڑ کے مریض بہات پھیر کے شفا دے دیتا تھا. اور کہا جی نہیں. سرکار نے فرمایا پھر جی اللہ کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا دلیل کہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوا.
سرکار نے فرمایا پھر آدم کو مانو. جاگو تو صحیح. اس کا باپ بھی نہیں تھا, ماں بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا نہیں جی یہی تھا, اللہ کا بیٹا, سن آف دی گاڈ. مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو لڑائی ہوگی. سامعین گرامی یوں سمجھیے کہ میں نے تمہید ختم کر دی اور تقریر شروع کر رہا ہوں. 3 دن تک, 7 دن تک یا 21 دن تک عالمین کا رسول عیسائیوں کو قرآن پڑھ کے سناتا رہا, لیکن عیسائیوں پہ اثر نہ ہوا. بالآخر اس نے کہا اگر یہ قرآن آنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہ میں حسن اور حسین لے کر آتا ہوں, میں زہرا اور علی لے کر آتا ہوں. سر اٹھا کے فیصلہ کرو, جو قرآن زمانہ محمد میں خود محمد کو اہل بیت کے بغیر کافی نہیں ہوا, وہ رسول کے بعد امت کو اہل بیت کے بغیر کافی کیسے ہوگا؟ محمد میں 2 ٹکے کا کلفی والا بھی ریڑی پہ لکھوا کے پھرتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے. کیا کہنے تیری بے نیازی کے, اللہ کافی ہے تو صرف لا الہ الا اللہ پڑھ, یہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ پتہ چلا یہ آل محمد کے بغض میں کھڑا ہوا فکرہ ہے. اللہ تو علی کے بغیر نبی کو کافی نہیں. کیا بات ہے, کیا سبحان اللہ. سامعین گرامی, اعلان ہوا تم اپنوں کو لاؤ, میں اپنوں کو لاؤں. غیر کا تو کام ہی نہیں تھا. غیر کی جرات کیا ہے کہ چلا جائے, لیکن کچھ بندوں کو خوش فہمی ہو گئی. جی اس بیچارے کا ہمارے علاوہ اپنا کون ہے؟ اب بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں. مدینے کا بازار سج گیا. صاحبان تاریخ کہتے ہیں, مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے, سیرت ابن ہشام میں ہے, ایسے لگتا تھا جیسے صبح عید ہے. آرائش گیسو ہونے لگی, خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بنانے لگے. فکرہ اسی کے لیے جس کو سمجھ آئے, جس غریب کو سمجھ نہ آئے اس کا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. جانتے ہو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یا رب یہ تیرے دین کا کیسا نظام ہے, بے دین تیرے دین میں مختار عام ہے, گلیوں میں بک رہے ہیں تیرے قیمتی خطاب, حجام ہے خلیفہ کسائی امام ہے. خلیفے جوڑ گئے, خلیفے خلیفوں کی حجامتیں بناتے رہے. آرائش گیسو, زلف تراشیاں, نئے لباس. کسی نے پوچھا صبح کیا ہے, عید ہے؟ اس کا مباہلہ. اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں پتہ نہیں. جو میرے جیسے بیٹھے ہو جن کو پتہ نہ ہو انہیں بھی میں بتا دیتا ہوں. جب شاعر شاعری میں مقابلہ کرے اسے مشاعرہ کہتے ہیں. جب مولوی مذہب میں لڑ پڑے اسے مناظرہ کہتے ہیں. جب دو خاندان اپنے آپس میں فخر کرے اسے مفاخرہ کہتے ہیں. اور جب سچے جھوٹوں پہ لعنت کرے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں. جو لعنت کرے وہ سچا ہوتا ہے, جس پر کی جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے. قبلہ اسی لاہور شہر کے ایک سکول کے اندر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کر آئے. مودودی صاحب کے سامنے پورا سکول آ کے بیٹھ گیا. بچوں کو سکھایا گیا آپ نے مودودی صاحب سے یہ پوچھنا ہے, تم نے یہ پوچھنا ہے, تم نے یہ پوچھنا. سیکھے سکھلائے بچے اٹھ اٹھ کے سوال کرتے رہے. مودودی صاحب قبلہ جواب دیتے رہے. کسی بچے نے قبلہ اٹھ کے پوچھا مولانا مغرب کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 3. سبحان اللہ. پنجم کلمہ سنائیے.
10 سال پڑھتے رہے قبلہ اسمبلیوں کے اندر سکول میں، اتنا مشکل ہے آج تک یاد نہیں۔ کیا کہہ دینا تھوڑی توجہ ماشاءاللہ انہیں سنا، انہیں کہا سبحان اللہ، یہ سارے سیکھے ہوئے بچے تھے۔ اچانک ایک بچہ اٹھا، اس کا مودودی صاحب اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب کے بلا نے فوراً پوچھا استاد سے، یہ شیعہ بچہ اٹھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب میری طرف دیکھو، صرف شیعہ نہیں سید بھی ہو۔ زبان سے بولا جسے زبان نعرہ حیدری، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اس نے کہا صرف شیعہ نہیں سید بھی ہوں۔ ایک واقعہ قبلہ آپ تشریف نہ فرمانا ہو تو میں واقعہ نہ پڑھتا، یہ جگر مراد آبادی کا واقعہ ہے، یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے، یہ امروہہ کے پاس سے گزرا، مراد آباد امروہہ یہ سارے ایک لائن پہ موجود ہیں جی۔ وہ وہاں سے گزرا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، 7 سیدوں کا گاؤں تھا، 6 سال کا سیدوں کا بچہ کھیل رہا تھا۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں میں بچے سے پوچھ بیٹھا، ہاں میاں اس گاؤں میں گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ بچے نے کہا مراد آبادی صاحب یہ سیدوں کا گاؤں ہے، گاڑی چھوڑو یہاں ایمان بھی ٹھیک ہو جاتا۔ جسے زبان مولا نے عطا فرمائی، سیدوں کے فضائل میں بولتی وہ زبان ہے جس کا لہجہ اللہ اور علی کو اچھا محسوس ہوتا ہو، جس کی آواز علی کو اچھی نہ لگے وہ علی کی مجلس میں کبھی بول نہیں سکتا۔ مودودی صاحب نے کہا بچے یہ الٹ الٹ سوال نہ کرو، اسے قبلہ آپ تو مفسر قرآن ہے، آپ نے تو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آپ نے تو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، یہ جواب تو آپ کو بتا دینا چاہیے۔ مودودی صاحب نے کہا تمہیں آتا ہے جواب؟ بچہ چپ ہوا، تم بتا دو تو میں تمہارا شاگرد بن جاؤں۔ بچے نے ہنس کے کہا مولوی صاحب یہ کون سی نئی بات ہے، تمہارے سارے بڑے 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 میرے بڑوں سے پڑھتے بھی رہے ہیں، ہلاکت سے بچتے بھی رہے ہیں۔ تو مودودی صاحب نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو چھوٹے سے سید زادے نے اٹھ کے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا ہے۔ پھر بالکل جی ڈال کے تو پڑھنا ہے آج۔ السلام علیکم دشمنوں پہ لعنت بھیجنے سے پہلے ایک بات یاد رکھی کرو، اگر کوئی بی بی فاطمہ کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی سوچے کہ کروں یا نہ کروں، لعنت خود اسی کے منہ پہ آؤ۔ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھاؤ، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔